کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو دنیا میں مبعوث فرمائے گا جن سے لوگوں کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، خرابداری نہیں ہوگی، خون کا رشتہ نہیں ہوگا، اور بغیر کسی رشتے داری کے وہ لوگ لوگوں کو محبوب ہوں گے، یعنی لوگ ان سے محبت کریں گے، ان سے عقیدت رکھیں گے، لوگ ان کی بارگاہ کے فیض و کرم کو حاصل کرنا یہ باعث برکت سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں مبعوث فرمائے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اولیاء اللہ ہی کی ذات ہے۔ پھر آپ نے سماعت فرمایا تھا حدیث شریف میں، وہ بھی صحیح حدیث ہے، کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو کسی ولی سے عاد علی ولین حدیث کے لفظ ہے، کسی بھی درجے کا، کسی بھی مرتبے کا ولی وہ، اللہ کا ولی اگر وہ ہے، اور کوئی بندہ اس ولی کی اہانت کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اس کی شان بیدبیاں کرتا ہے، نازیبا کلمات ادا کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، تو پھر تھا فقط آذنتہ بالحرب، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ فرما دیتا ہوں۔ اللہ کی شان، وہ تو خالق و مالک ہے، قادر مطلق ہے، ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، نہ تو اسے کوئی تکلیف دے سکتا ہے اور نہ رب کو تکلیف دی جا سکتی۔ اور اللہ کی شان یہ ہے وہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے۔ ایسی کون سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ میں جو ولیوں کی شان میں نازیبہ کلمات کہتا ہے، اعلان جنگ فرما دیتا ہے۔ گستاخی کی ولی کی شان میں اور جنگ کا اعلان کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ فرما دے رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس ولی کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، اس کے منصب کو، اس کی شان کو، اس کے درجات کو، اس کی قدر و منزلت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی توقیر کو، اس کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ تم توحید تو کرو گے میرے ولی کی شان میں، لیکن اعلان جنگ تمہارا رب مالک حقیقی اعلان جنگ فرمائے۔ ولی کی شان کو بڑھانے کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں بچ جاؤں گا، کہیں پر کسی بھی اعتبار سے مجھے بچا لیا جائے گا، کوئی ایسا عمل ہوگا جس سے میں پوشیدہ ہو جاؤں گا، میں چھپ جاؤں گا کہیں پر کسی کے دامن میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے ولیوں کے مقام کو بلند فرمانے کے لیے، ان کا رتبہ ظاہر فرمانے کے لیے یہ اعلان فرمایا اپنے محبوب کی زبان سے۔ آگے ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِن سَأَلْتُنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صحیح کی حدیث ہے۔ آگے فرمایا سرکار دو عالم نے، یہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ
نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا، یہاں تک حاصل کرتا ہے رب کا قرب، اللہ نے فرمایا حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ محبوب کون بناتا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا پہلے کہ میں ان کا محبوب ہوں، نہیں، اللہ نے فرمایا میں عبد القادر جیلانی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں خواجہ عثمان ہارونی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں معین الدین اجمیری کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں قطب الدین بختیار کاکی سے پیار کرنے لگتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں فرید الدین گنج شمع سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں نظام الدین سے محبوبیت رکھنے لگتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں نصیر الدین سراج دہلی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا او میرے بندو سنو سنو، میں خواجہ گیسو دراز بندہ نواز سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور کوئی یہ کہے بخاری قرآن کے بعد دنیا میں سب سے معتبر جو کتاب ہے اس کتاب کو بخاری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کتاب کو؟ بخاری کہتے ہیں، صحیح کی حدیث ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اس حدیث کا کوئی انکار کرنے والا نہیں، لیکن تم قرآن دیکھنا چاہیں، قرآن دیکھ لیتے سورہ مائدہ میں فرمایا اللہ نے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، میں ایسی جماعت لے کر آؤں گا جن سے میں محبت کروں گا اور وہ جماعت مجھ سے محبت کرے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ان اولیاء سے خود محبت کرتا ہے، پہلے اللہ انہیں محبوب بناتا ہے، اور جب اللہ انہیں محبوب بنا دیتا ہے اس کے بعد یہ اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تبھی تو کہا جاتا ہے حضور محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، تبھی تو کہا جاتا ہے سلطان المشائخ سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی، یعنی جو اللہ کے محبوب ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تعریف سلطان محبوب یزدانی، یعنی کہ جو اللہ کے محبوب ہو چکے ہیں۔ اللہ انہیں میں نے محبوب بناتا، اس کے بعد بندوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کروا دیتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اب اگر اس کی شان یہ کوئی نازلہ کلمات رہے گا، اس اعتبار سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اعلان جنگ فرما دیتا ہے۔ آگے حدیث کے لفظ ہیں، اور جب اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی سے محبت کرنے لگتا ہوں، کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو فرمایا كنت سمعه الذي يسمع بي، پھر میں اس محبوب بندے کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ حاضری تھی اجمیر معلیٰ میں سلطان الہند نائب مصطفیٰ عطائے رسول سلطان الاولیاء خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں ہم نے دعائیں کی، ان کے وسیلے سے ہم نے حاجات پیش کی مولا علی کے بیٹے کی بارگاہ میں، اور رب فرما رہا ہے او میرے معین کے دربار میں آنے والوں، میں معین الدین کے امتحان ہو جاتا ہوں جس سے معین الدین سنا کرتا ہے۔ دنیا میں اس حدیث کا انکار کرنے والا کوئی نہیں، نہ کوئی ہوگا۔ اللہ فرماتا کنت سمعه الذی یسمع بی، میں اپنے محبوب بندوں کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے۔ اب دربار تو میرے معلیٰ کا ہے، غریب نواز کا آستانہ ہے، خواجہ صاحب کی چوکھٹ ہے، ہم گئے تو حدیث ہمارے ذہن میں رہے، جو کچھ یہاں پہ کہا جائے گا، جو کچھ ان کے وسیلے سے مانگا جائے گا، جو کچھ حاجات عرض کی جائیں گی، یہ بارگاہ تو بارگاہ غریب النواز ہے، لیکن ہماری صدائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے۔ لکھا لکھنے والوں نے اجمیر معلیٰ وہ مقام ہے
وہ عظمت والا، وہ نشان جنت، وہ قدسیان فلک کا مرکز ہے جہاں پر ہر لمحہ لوگوں کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ جب خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں گئے اور یہ پتا چلا جو کچھ یہاں پہ کہا جائے گا تو اللہ نے میں ان کے کان ہو جاتا ہوں جس سے یہ سنا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَبَصَرَ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں ان اولیاء کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے یہ دیکھا کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے نا آپ کے دل میں کیا ہے؟ کہ خواجہ نے میرے سخی آستانہ، یہاں ویس پاتا ہے سارا زمانہ، یہاں جو دل سے مانگو تم کو ملے گا، یہ خواجہ کا در ہے علی کا گھرانہ۔ دل پڑھے جاتے ہیں اولیاء کے دربار میں، دل اسکین ہوتے ہیں آپ کے دلوں میں کیا ہے، آپ کی نیت میں کیا ہے، آپ کے خلوص میں کیا ہے، آپ کے ذہن میں کیا کیا چل رہا ہے۔ زبان سے بنا کہے وہ ساری باتیں بارگاہ خواجہ غریب نواز اجمیر معلیٰ میں پیش کر دیا۔ یہ لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں ان کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے میرا معین دیکھتا ہے۔ اب جو کچھ بھی دل میں ہے وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، جو کچھ دل میں ہے وہ سب کچھ پڑھ لیا کرتے ہیں۔ ایک شاعر تھے رائے پور کے، ادیب رائے پوری، وہ سرکار کی بارگاہ میں گئے تو سرکار کی بارگاہ میں گئے تو دور کھڑے ہو گئے اسے اقدس کے، زبان بند ہے، لب بند ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ساتھ میں اور لوگ تھے، کہنے لگے کہ زبان سے کچھ کہتے کیوں نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھائے ہیں تو کچھ کہو زبان سے، کچھ مانگو، کچھ طلب کرو، کچھ تو بولو زبان سے، کھانے آنسو بہائے جا رہے ہو۔ تو ادیب رائے پوری نے کہا تھا کہ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ مجھے جو کچھ بھی کہنا ہے میری آنکھوں سے بہنے والے اشک میرے پیغام کو، میری باتوں کو، میری منتوں کو، میری سماجات کو، میرے تمام حالات کو آقا کی بارگاہ میں میرے آنسو پیش کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، سینے میں ہاتھ رکھ کے میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ یہ اسی مصطفیٰ کی نوازی کی بارگاہ ہے۔ آگے فرمایا اور وَيَدْهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا، الفاظ بخاری، امام بخاری نقل فرمایا اور میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں اس ولی کے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ولیوں کی بارگاہ میں اللہ نے فرمایا کان میں ان کے ہو جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتے ہیں۔ اب جوگی جیپال بچ کے دکھائے میرے خواجہ سے، اب پرتھوی راج بچ کے دکھائے میرے خواجہ سے، نہ تو بچا جا سکتا ہے اور نہ کوئی بچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دربار اولیاء میں جو گرفت ہوتی ہے وہ اولیاء کی گرفت نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی گرفت ہوا کرتی ہے۔ یہ پاور سینٹر اللہ نے کو بنایا ہے۔ آگے حدیث کے لفظ ہیں وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں ضرور انہیں عطا کر دیتا ہوں۔ عزیز علی گرامی القدر، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اس سے ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں جاتے ہیں مزاروں میں، کیا ملتا ہے؟ یہ بخاری کے الفاظ شاہد ہیں، گواہی دے رہے ہیں۔ ارے ان اولیاء کی بارگاہ میں تم جو مانگو وہ بھی ملتا ہے، اور جو کچھ تمہاری طرف سے سوا ہوتا ہے وہی بارگاہ غریب نواز سے عطا کر دیا جاتا ہے۔